اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ جو اہل مدینہ پر ظلم کرے ان کو ڈرائے تو ان کو ڈرا، اور اس پر اللہ، اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہو، اس کا کوئی نفل قبول نہ ہو۔ اور یہ حدیث اور اسی مفہوم میں احادیث مبارکہ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، احمد میں، ابن حبان میں وغیرہ وغیرہ موجود ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسی حدیث مبارکہ نہیں ہے جو کسی صرف ایک کتاب میں موجود ہو۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہم اس حدیث مبارکہ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ جب آپ سارا معاملہ سنیں گے تو یزید کے جو حمایتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ نے چونکہ بغاوت کی تھی، اس لیے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے لشکر بھیجا گیا تھا، اور یزید چونکہ بادشاہ وقت تھا، وہ تو اسے امیر المؤمنین بھی کہتے ہیں اور حضرت بھی کہتے ہیں اور خلیفہ بھی کہتے ہیں، اور ہم تینوں باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جب بیعت آپ نے کر لی تو اس بیعت کو انہوں نے توڑا، جس کے نتیجے پہ یہ سب کچھ ہوا، اور اس میں بھی کچھ چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہوئی اور کچھ چیزوں سے انکار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوئی۔ اور ان کا الزام یہ ہے کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ضعیف یا بے سند روایتوں سے کر رہے ہیں، اور پھر وہ خود روایتیں پیش کرتے ہیں، اور مزے کی بات ہے ان کی پیش کردہ روایتیں بھی ضعیف اور بے سند ہیں۔ یعنی ایک ضعیف اور بے سند روایت کو رد کرنے کے لیے دوسری ضعیف اور بے سند روایت کو لے کر آتے ہیں اور اس پر کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔ بہرحال اس پہ ہم ابھی بات کریں گے۔ ہمارا نقطہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مان بھی لیں کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے بغاوت کی تھی، اور اس کو بغاوت کو کچلنے کا بقول ان کے خلیفہ کو حق ہے، بلکہ اس پہ لازم ہے اور فرض ہے، تو مدینہ منورہ تو بڑی آسانی سے فتح ہو گیا تھا۔ ہم اصل نقطہ جو اٹھا رہے ہیں وہ مدینہ منورہ فتح ہونے کے بعد جو ظلم ہوا، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ جب فتح ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، بغاوت کچلی گئی۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے بعد میں کیا کیا، نقطہ یہ ہے سمجھنے کا۔ اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا پس منظر سن لیں پہلے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، 24 سال کی عمر تھی جب آپ احد کے میدان میں شہید ہوئے، اور صحابہ جب ان کے جسم مبارک کو اٹھانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ جسم مبارک سے اور خصوصاً سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سارا ماجرا بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا ہے فرشتوں کو کہ حنظلہ کو آسمان اور زمین کے درمیان چاندی کے برتنوں میں بارش کے تازہ پاک پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب جو پڑ گیا مدینہ منورہ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں، وہ ہے غسیل الملائکہ، وہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔
اچھا، اب اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ان کے گھر سے کچھ صحابہ نے رابطہ کیا، ان کی زوجہ سے پوچھا. انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری شادی صرف 1 دن پہلے ہوئی تھی، اور صرف پہلی رات کی قربت کے بعد ابھی ان کو غسل کا موقع نہیں ملا تھا کہ جہاد کا اعلان ہو گیا. اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے غسل بھی نہیں کیا اور واجب غسل کے ساتھ جہاد میں چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے. اور وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اچانک آسمان کھلا ہے اور ان کے شوہر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر آسمان بند ہو گیا ہے. وہ کہتی ہیں مجھے اس سے پتہ چل گئے کہ میرے شوہر جو ہیں وہ آج شہید ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 1 رات کی قربت پہ ان کو ایک بیٹے سے نوازا. بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا. عبداللہ کا بڑا مقام تھا لوگوں کے اندر کہ وہ غسیل الملائکہ کا بیٹا ہے، ابن غسیل الملائکہ. اور مدینہ منورہ کے اکابرین، اور وہ جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں، ان کا شمار مدینہ منورہ کے لیڈرز میں ہوتا ہے. ان کی عمر 7 یا غالباً 8 سال کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. چلیں آپ ان کو بچہ صحابی کہہ لیں، کیونکہ یہ جو یزیدی ہیں وہ اعتراض یہی کرتے ہیں کہ جی یہ 5 سال تھے حسین کی عمر، یہ عبداللہ بن حنظلہ کی عمر جو تھی وہ تو صرف 7-8 سال تھی، یہ صحابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو ان کو صحابی مانتے ہیں. ہمارے نزدیک اگر 5 سال بھی ان کی عمر تھی یا 8 سال بھی ان کی عمر تھی، ہم ان کو صحابی مانتے ہیں. کیونکہ آج تحقیق سائنس کی بھی یہ بتاتی ہے کہ 5 سال کی عمر تک جو بچہ سیکھتا ہے وہ ساری عمر اس کی شخصیت پہ چھایا رہتا ہے. اور جس نے پہلے عمر کی اپنی عمر کے پہلے 5 سال یا 6 سال یا 7 سال یا 8 سال مدینہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے دیکھا، ان کی گفتگو سنی، ان کی باتیں سنی، ان کو بات یاد رہے یا نہ رہے. اول تو اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو ان کی یادداشت، ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ان کی بات کرتے ہیں تو ہم آج کل کے اپنے ذہنوں کے حساب سے ان کو جانچتے ہیں. ان کے ذہن اور تھے، ہماری طرح نہیں تھے. وہ تو وہ لوگ تھے جن کو اپنی صدیوں پرانی جو ساری نسب نامے تھے وہ سارے زبانی یاد ہوتے تھے. بڑا تیز حافظہ تھا ان کا. 5 سال کا بچہ نہ سمجھیں آپ اس کو، 8 سال کا بچہ نہ سمجھیں آپ. آج ہمارا 20 سال کا بچہ شاید اتنا ذہین نہیں ہوتا ہوگا اور اتنی اس کی یادداشت اچھی نہیں ہوتی ہوگی جتنا اس زمانے کے 5 سال کے بچے کی ہوتی تھی. 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. اور پھر چلیں 7-8 سال کی عمر میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو پیچھے ساتھ پھر اب کس کا ملا؟ ابو بکر کا ملا، عمر کا ملا، عثمان کا ملا، علی کا ملا. اور کتنے صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مدینہ منورہ میں تو ان سب کا ساتھ ملا. یہ ایک بات کہہ دینا کہ جی وہ تو بچے تھے، وہ کہاں سے صحابی، آگے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی شخصیت اتنی قداور ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بڑی ہے، تم جیسے 10 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو ان کے برابر کیا، ان کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. اب جب ابن زیاد حکمران، معذرت یزید حکمران بنا تو اس کو پتا تھا کہ مدینہ کے لوگ خوش نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ یزید کی جو بیعت پہلے لی گئی تھی وہ زبردستی لی گئی تھی. اس کا بھی احوال کسی وقت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عرض کریں گے. اور وہ زبردستی کی بیعت کو اس کے ذہن میں تھا اور اسے پتا تھا کہ مدینہ، اور اسے پتا تھا کہ مدینہ میں جو اکابرین موجود ہے جنہوں نے اس وقت بھی بیعت نہیں کی اور آج تک بیعت نہیں کی وہ موجود ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہو گیا تو میں تو گیا. اور وہ بھی بہت بڑے بڑے نام تھے. حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن ابن ابو بکر. یہ کوئی چھوٹے نام نہیں ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کے بعد، اور تمام خلفائے راشدین ہم 5 مانتے ہیں حسن سمیت، 5 خلفائے راشدین کے بعد ان جیسی شخصیتیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا اگر ہو کہ جس نے اس کی بیعت نہیں کی تو وہ بہت بڑا خطرہ ہے اس یزید کے لیے۔ تو یہاں تو اتنے سارے لوگ تھے، عباد اللہ ثلاثہ ہم اکثر کہتے ہیں، 3 عبداللہ، تینوں نے اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ بعد میں بیعت کچھ نے کر لی، کچھ نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے کیوں بیعت کی، کچھ نے خاموشی اختیار کی، کیوں اختیار کی، اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے اسباب موجود ہیں، یہ کوئی اس طرح سے بات اٹھائی نہیں جا سکتی۔ تو اس کے ظاہر ہے اس کو بڑا خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان میں سے کوئی کھڑا ہو گیا تو میرے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ جو اکابرین ہیں مدینہ منورہ کے، ان کا ایک وفد بھیجو میرے پاس، وہ ان کو اپنی شان شوکت دکھانا چاہتا تھا، دیکھو میں کس محل میں رہتا ہوں، دیکھو میں کیسے اٹھتا بیٹھتا ہوں، دیکھو میں کیا کھاتا پیتا ہوں، دیکھو میں کیا پہنتا ہوں۔ وہ لوگ وہاں گئے، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا، پھر اس نے ان کو خوب رشوت دی، تحفے تحائف۔ ہمارے ائمہ اور مورخین بھی اور ائمہ دیگر بھی لکھتے ہیں کہ لاکھوں کے حساب سے اس وقت کی جو بھی کرنسی تھی، جیسے آج روپے ہیں، اس وقت جو بھی تھی، لاکھوں کے حساب سے، اور اگر کوئی اپنے بیٹوں کے ساتھ گیا ہے تو اس کے ایک ایک بیٹے کو 10-10 ہزار سکے، خوب نوازا ان کو۔ اچھا، اب انہوں نے وہ سارے پیسے لے لیے، اور اس وقت میں کچھ صحابہ بھی موجود تھے، یہ بھی عرض کر دیں گے، خالی مطلب سینئر صحابہ بھی موجود تھے۔ مثلا ایک صحابی ایسے موجود تھے جو فتح مکہ کے اندر علم اٹھانے والوں میں سے تھے، وہ بھی اس وفد میں موجود تھے۔ اب یہ سوال یہ پھر یزیدی اٹھاتے ہیں کہ جی انہوں نے پیسے کیوں لے لیے؟ اس کا جواب بھی ہمیں انہی کی زبان سے ہماری روایتوں میں ملتا ہے۔ ایک فاسق کے دربار میں کھڑے ہیں، ارد گرد دشمن ہیں، ذرا سا بھی رویہ سخت کریں تو پورے پورے وفد کی گردنیں کٹتی ہیں اور مدینہ منورہ تباہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑا سوچا، انہوں نے کہا کہ یہاں خاموش رہو، یہ سب لے لو، لیکن یہ لے کر ہم واپس جائیں گے اور واپس جا کے ہم یہ بیعت توڑیں گے، کیونکہ ہم نے جو کچھ یہاں ہوتے دیکھا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ وہ جو صحابی جن کا ہم نے ذکر کیا، ابھی ان کا نام بھی عرض کریں گے تھوڑی دیر میں، جو علم بردار تھے فتح مکہ میں بھی اور ایک اور مارکے میں بھی، انہوں نے تو اس وقت اس کے جو نیچے لوگ تھے ان میں سے ایک کے سامنے کہہ بھی دیا کہ میں جو ہے یہ تسلیم نہیں کرتا، یہاں تو مجبور ہوں، واپس جاؤں گا، پیچھے ہٹ جاؤں گا، چھوڑ دوں گا۔ اس نے آگے سے کہا کہ یہ میں یزید کو بتاؤں گا تو نہیں، لیکن میں یاد رکھوں گا، اور میں وہ جب وقت آئے گا تو اپنے ہاتھ سے تمہاری گردن اڑاؤں گا۔ صحابی کو کہہ رہا ہے وہ۔ بہرحال یہ لوگ واپس چلے گئے، واپس پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ ایک تو یزید کی حرکتیں دیکھ کے آئے تھے، اور انہوں نے خود کہا کہ یزید شرابی ہے، یزید شراب پی کر نماز کے لیے آتا ہے اور نماز میں سستی کرتا ہے، رہن سہن اس کا قیصر و کسریٰ جیسا ہے۔ اور ایک نے تو یہ بھی الزام لگایا کہ محرمات کی جو ادب احترام اور مقام ہے اس سے بھی انکاری ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ لوگ جب گئے، پہلے ہی وہ سب کچھ دیکھ کے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ یزید جو ہے خلفاء کے راستے پر قائم نہیں ہے، وہ تو قیس و کسریٰ کے، رومن امپائر کے، پرشین امپائر کے، ان کے جو حکمران تھے ان کے راستے پر چل رہا ہے۔ اوپر سے آئے تو حسین کی شہادت، اور حسین کے 70 71 72 ساتھیوں کی شہادت، اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو سلوک ہوا، ان کے گھر کی خواتین کو جس طریقے سے رسیوں میں باندھ کر، گھوڑوں اور اونٹوں پہ باندھ کر بغیر سر کی چادروں کے لے جایا گیا، یہ تو پہلے ہی تپے ہوئے تھے،
بالکل ہی آگ لگ گئی. انہوں نے طے کر لیا کہ ہم یزید کو اپنا حکمران نہیں مانتے. اور وہ جو پیسہ سارا لے کے گئے تھے، اسی کے دیے گئے پیسے سے اسی کے خلاف انہوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی. اب یہ ساری باتیں جب یزید کو پتہ چلی تو ظاہر ہے کہ یزید جس کے فاسق اور فاجر ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، اس نے تو غصہ کرنا ہی تھا. اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ اب مدینہ پر حملے کی تیاری کرو. ہم پچھلے نشست میں بتا چکے ہیں کہ ابن زیاد نے معذرت کر لی اور اپنے ساتھی کو کہا کہ میں ایک فاسق کے لیے دو چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتا، ابن رسول کا قتل کرنا اور پھر مدینہ اور مکہ کی حملہ. میں یہ دو چیزیں اکٹھی فاسق کے لیے نہیں کر سکتا. تب اس نے مسلم بن عقبہ کو حکم کیا کہ جاؤ مدینہ پر حملہ کر دو. مسلم بن عقبہ نے وہاں پہ اتنا خون بہایا کہ لوگوں نے اس کو مسلم کہنے کی بجائے مسرف کہنا شروع کر دیا. مسرف کا مطلب ہے جو اپنی حد سے باہر نکل جائے، جو تمام حدود سے تجاوز کر جائے، اس کو مسرف کہتے ہیں. لوگوں نے اسے مسرف کہنا شروع کر دیا. اس کو یزید نے 4 باتیں حکم کی. ایک، اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ فیصلہ کر لیں، اور یہ چاہتا تھا کہ وہ فیصلہ غیر مشروط ہو، انکنڈیشنل. بس مان لو کہ میں حکمران ہوں اور تم میرے غلام ہو، بس ختم. اگر 3 دن تک وہ اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرنا، دوسرا حکم. تیسرا حکم، اگر جنگ میں کامیابی ہو جائے تو 3 دن 3 رات مدینہ مباح ہے، تم جو چاہو وہاں کرو، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور چوتھا حکم، علی ابن حسین کو کوئی نقصان مت پہنچانا، امام زین العابدین. کیونکہ ابھی وہ واقعہ کربلا سے 1.5 سال پہلے ہی واپس آئے تھے. ان کو کچھ ہو جاتا تو پھر تو شاید باقی عالم اسلام بھی کھڑا ہو جاتا. اب مدینہ منورہ میں لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ خندق تھا اس کو ذہن میں رکھا اور خندق کھود دی. اس خندق کے ایک طرف کون لوگ تھے؟ کئی صحابہ اور کئی تابعین اور کئی تبع تابعین. اور دوسری طرف کون لوگ تھے؟ دوسری طرف یزید کی فوج تھی. اور اس کو کمان کون کر رہا تھا؟ مسلم بن عقبہ. اب بڑا مختصر سا مارکا تھا. ایک طرف چھٹی ہوئی فوج، ایک سے ایک بدماش، ایک سے ایک ظالم وحشی درندہ، اور دوسری طرف شہر کے لوگ تھے، کچھ اکابرین تھے، جلدی ہار گئے. تب انہوں نے ظلم و ستم شروع کیا. ہزاروں کے حساب سے صحابہ کی اولادیں قتل کی گئی، کئی صحابہ شہید کیے گئے. ریاض الجنہ 3 دن مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی. ریاض الجنہ کو یزید کی فوجوں نے اپنے گھوڑوں کا استبل بنایا. وہاں ان کے گھوڑے باندھے تھے، اور گھوڑے جہاں بندھے تھے 3 دن تو پھر انہوں نے وہاں پیشاب بھی کیا، گوبر بھی کیا. وہ جگہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس دنیا پہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ، وہاں پہ گھوڑے بندھے ہوئے تھے. گھوڑے وہاں پیشاب کرتے تھے، وہاں گوبر کرتے تھے. اذان نہیں ہوتی تھی، نماز نہیں ہوتی تھی. بغاوت کچلنے کے بعد یہ طریقہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو اپنے نبی کی مسجد میں یہ کرو گے. تم عبداللہ بن حنظلہ شہید ہوئے، ان کے 8 بیٹے شہید ہوئے. اور وہ جو علم بردار صحابی بہت بوڑھے تھے، معقل بن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہوئے.
300 سے زیادہ اکابرین شہید ہوئے، یعنی یا ان میں صحابی ہوں گے یا بڑے تابعین ہوں گے۔ اور آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو جنت البقیع کے اندر ایک پورا حصہ ہے جو واقعہ حرہ کے شہداء کی اجتماعی خبر ہے۔ اجتماعی اس لیے کہ اتنی زیادہ شہادتیں تھیں کہ ان سب کے لیے علیحدہ علیحدہ قبر بنانا ممکن نہیں تھا۔ ظلم کا یہ حال تھا کہ ایک واقعہ ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک شامی سپاہی جو تھا وہ ایک گھر میں داخل ہوا، مال و دولت کے بارے میں پوچھا، خاتون نے کہا جو کچھ تھا وہ تو تمہارے سپاہی لوٹ کے لے گئے۔ شیر خار بچہ دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا، اس یزیدی سپاہی نے وہ اس کی گود سے بچہ چھینا اور اتنی زور سے دیوار پہ مارا کہ اس بچے کا مغز نکل گیا۔ یہ ظلم تھے اس کے۔ اس صحابی معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا، ہاتھوں کو گردن کے ساتھ زنجیر سے باندھا گیا اور پھر مسلم کے آگے پیش کیا گیا۔ مسلم نے ان کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا معقل پیاسے معلوم ہوتے، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کے لیے شربت بناؤ، بہترین شربت بناؤ اور ٹھنڈا شربت بناؤ، اور پھر شربت آگے پیش کر کے کہا واللہ، یعنی اللہ کی قسم کھا رہا ہے وہ شخص، واللہ آج کے بعد زندگی میں تمہیں کسی بھی ایسی چیز کی خواہش کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور پھر معقل کی گردن اڑا دی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، 3 دن 3 رات، اس کے بعد جو لوگ بچے ان کو 2 آپشنز دی گئی، میں 2 راستے ہیں، یا تو تم اس بات پر بیعت کرو کہ تم یزید کے غلام ہو اور تمہاری جان اور تمہاری مال کا مالک یزید ہے، یا پھر جس طرح باقی سب تلوار کے حوالے ہوئے ہیں تم بھی تلوار کے حوالے ہو گئے۔ اس طرح جبرن بیعت لی گئی، جس نے انکار کیا اس کی بھی گردن اڑائی گئی، جس نے یہ کہہ دیا کہ میں تو قرآن سنت پر بیعت کرتا ہوں اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور فقہ حنبلیہ کے بانی بھی ہیں، ہمارے بھی سروں کا تاج ہیں۔ جو لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی حنفی جو ہے وہ حنبلی کو مسلمان نہیں سمجھتے، حنبلی جو ہے وہ شافعی کو مسلمان نہیں سمجھتے، شافعی مالک کو استغفر اللہ، ہمارے وہ امام ہیں، ہم انہیں امام کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمارے تو سروں کا تاج ہے نا۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس کے پاس یزید سے محبت کا کیا جواز ہے، اور جو کچھ اس نے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ کیا۔ اچھا یہ جو معاملے نا، یہ جو یزید کو حضرت اور امیر المومنین اور خلیفہ اور رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ کہنے والے یزیدی گروہ کے جو لوگ ہیں، یہ صرف آج نہیں ہیں، بہت عرصہ پہلے بھی تھے۔ اس میں کوئی تقریباً ایک عبد المغیث البغدادی گزرے ہیں، کوئی تقریباً 583 ہجری میں ان کی وفات ہے انصاف کی۔ انہوں نے باقاعدہ فضائل یزید میں ایک کتاب لکھی تھی، مطلب یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے، کیونکہ بنو امیہ کو پتہ تھا انہوں نے کیا کیا، اور بنو امیہ نے پوری طرح سے، وہ ہمارے یہاں لفظ استعمال کرتا ہے اسپانسرشپ استعمال ہوتا ہے، پوری طرح سے اسپانسرشپ کی، بے تحاشا حدیثیں گھڑوائی گئیں، بے تحاشا روایتیں گھڑی گئیں، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا گیا۔ لیکن ہمارے جو محدثین انہوں نے کھڑے ہو کے انکار کیا، ان کا تم جھوٹ بولتے ہو، ایسی کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ لیکن آج بھی بہت سے یزیدی انہی روایتوں کو اٹھا کر لے کے آتے ہیں، حضور نے یہ کہا ہے، حضور نے تو یہ کہا ہے، حضور نے تو یہ کہا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا رد لکھا اور یزید پر لعنت کی،
اور یہ ان کی کتاب آج بھی موجود ہے، بغدادی کی کتاب کہیں نہیں ملتی۔ بنو ہاشم کے لوگ سمیت بے تحاشا صحابہ کی نسل سے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے۔ جعفر، ابو بکر، عمر، طلحہ، انس رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان میں سے کسی کے بیٹے، کسی کے پوتے، کسی کے پڑ پوتے، کسی کے پوتے پڑ پوتے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ شہید ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے 100 سے زیادہ بندہ شہید ہوا۔ اب اس میں سے کتنی خواتین تھیں، کتنے مرد تھے، کتنے بچے تھے، کتنی بچیاں تھیں، اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔ اب ایک بات ایسی ہے جس پہ شدید اختلاف رائے ہے۔ ہمارے مورخین نے یہ لکھا ہے، جس میں کئی ایسے ہیں جنہوں نے تبع تابعی تک کی متصل صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے، اور تبع تابعی وہ جو اس واقعے کے فوراً بعد پیدا ہوئے، مثلا واقعہ اگر 10 میں ہوا تو فرض کریں کہ وہ 12 یا 13 میں پیدا ہوئے، فوراً بعد ایسے تبع تابعی کے نام سے متصل اور صحیح سند کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ مدینہ منورہ میں اس سال 1000 سے زیادہ ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ اور اس پہ یزیدی انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ الزام لگاتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہوں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر 1000 سے زائد ناجائز بچے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بے حرمتی صرف 1000 خواتین کی ہوئی ہوگی، پتہ نہیں کتنی خواتین کی ہوئی ہوگی جس میں سے 1000 خواتین سے اولاد پیدا ہوئی ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ اور ضروری ہے سمجھنا، یہ خواتین تھیں کون؟ مدینہ میں اس وقت کون تھا؟ صحابی، صحابیات، تابعی، تبع تابعین، یہی لوگ تھے۔ یہ ظلم تابعین کے ساتھ، تابعی خواتین کے ساتھ ہوا، تبع تابعین خواتین کے ساتھ ہوا۔ اور دوسرا ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، آپ کے خیال میں مدینہ منورہ کے لوگوں نے 1000 ناجائز بچوں کو کیا کہا ہوگا؟ کیا ان کا مذاق اڑایا ہوگا؟ کیا ان کو ذلیل کیا ہوگا؟ کیا ان کو ساری عمر طنز کیا ہوگا، تانے دیے ہوں گے؟ کیا ان کی ماؤں کو ذلیل کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ہم تو یہی کرتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بچی، اس کا سارا خاندان، ہم اس کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ زبردستی بھی اس کے ساتھ ہوئی، تباہ بھی وہی ہو رہی ہے، اور ہم اتنے بے شرم ہیں کہ بجائے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس کا کیا قصور ہے؟ یہ 1000 بچے بچیاں جو بھی پیدا ہوئے، میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے اس بات پہ، چاہے مجھے اس کے لیے متصل سند نہ بھی ملے تو میرا ایمان ہے اور میں اپنے ایمان پہ قائم ہوں کہ اس وقت کے تابعین، تبع تابعین صحابہ نے انہیں گلے لگایا ہوگا، اپنے بچوں کے ساتھ پالا ہوگا، ان کی تربیت کی ہوگی۔ کیا پتہ ان میں سے ہی کئی بڑے بڑے ہمارے محدثین بھی بنے ہوں، مورخین بھی بنے ہوں، فقہا بھی بنے ہوں، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے دماغوں میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ہندوانہ سوچیں پیدا ہو گئی ہیں۔ دین اسلام اس معاملے میں بڑا سیدھا ہے، گو کہ دین کا ایک فیصلہ جو ایک حدیث سے ثابت ہے، وہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو کہتے ہیں، اور کئی ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں جی وہ اس معاملے کے لیے نہیں ہے جی، وہ فلاں معاملے کے لیے ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں کہ دین ایک بات کرتا ہے کسی ایک معاملے میں تو اس سے پھر فقہا مسائل اخذ کر کے دوسرے معاملوں میں بھی لے کے جاتے ہیں، اور دین اس معاملے میں بڑا واضح ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے پہ شبہ بھی ہو تو دین اس کا باپ اس کو مانے گا۔ یہ الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ہماری احادیث بڑی کھلی ہیں، ہم پتہ نہیں کیوں اتنے زیادہ عجیب ہو گئے ہیں کہ ہم ایسی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا بے شرم انسان ہے ایسی باتیں کرتا ہے۔ حدیثیں کھول کے تو دیکھیں کیا کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے کیسے الفاظ حدیث میں بیان کیے ہیں، ذرا دیکھیں جا کے۔ ہمارے صحابہ نے کیسی کیسی چیزیں کھلی لکھی ہیں، کس لیے لکھی ہیں؟ اسلام دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اگر یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے تو ہر معاملے میں آپ کو رہنمائی دے گا۔
چاہے وہ میاں بیوی کے تعلقات ہی کیوں نہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بات کہتے تو کہتے ہیں کہ ایسا بے شرم انسان ہے، اس کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی. اور میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ وہ جو وہاں پہ تابعین بچ گئے تھے، جو تبع تابعین بچ گئے تھے، اور جو وہاں پہ کوئی صحابی بچ گئے تھے، میرا ایمان ہے کہ ان خواتین کے ساتھ انہوں نے شادیاں بھی کی ہوں گی اور ان بچوں کو انہوں نے اپنے بچوں کی طرح پالا بھی ہوگا. یہ میرا دین ہے، یہ میرے نبی کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ باپ کے کیے کا بیٹا قصوروار نہیں ہے، اولاد قصوروار نہیں ہے، اولاد کے کیے کی ماں باپ قصوروار نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ باپ کرتا ہے اولاد کو برباد کر دیتے ہیں، اولاد کرتی ہے ماں باپ کو برباد کر دیتے ہیں، پورا خاندان برباد کر دیتے ہیں. ہم اللہ رسول کے نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، دین کو سمجھنے کی توفیق دے. آج کا موضوع ایسا تھا کہ 10 منٹ شاید زیادہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے اور معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے محدثین نے جو کچھ لکھا اس کو ایک دفعہ پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس حد تک محدثین نے کھلی گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.